پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس اللہ نے ہم اور آپ کو یہاں پر بیٹھ کر کچھ دین کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع نصیب فرمایا۔ بعدہ درد السلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الحمدللہ، یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ کئی دنوں سے، بلکہ یوں کہیں کئی سالوں سے الحمدللہ یہاں پر ہر ہفتے خواتین کا دینی اجتماع منعقد ہوتا ہے۔ اس مرتبہ مجھے موقع دیا گیا کہ میں آپ کے سامنے کچھ دین کی باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں رکھوں۔ ہم اور آپ یہاں پر جس مقصد سے جمع ہوئے ہیں وہ ہے علم حاصل کرنا، اور خاص کر دینی علم حاصل کرنا۔ دینی علم کی شریعت اسلامیہ کے اندر بڑی فضیلت آئی ہے، اس کے بڑے فضائل ہم اور آپ کو بتائے گئے ہیں، اس کی بڑی اہمیت آئی ہے۔ جیسا کہ ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس آیت میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالی مومنوں کے اور اسی طرح جنہیں علم دیا گیا، جو علم والے ہیں، ان کے درجات کو اللہ تبارک و تعالی بلند فرماتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے ہم اور آپ کو علم کی اہمیت، علم کی فضیلت کھلے الفاظ کے اندر واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خاص کر علم والوں کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ اس علم کی اہمیت، اس کی فضیلت سے متعلق قرآن اور حدیث کے اندر غور کریں گے، قرآن اور حدیث کو پڑھیں گے، تو اس طرح کی بہت ساری باتیں ہم اور آپ کو معلوم ہوگی۔ کئی ایسی آیتیں ہیں، کئی ایسی احادیث ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو علم کی اہمیت اور اس کی فضیلت سے متعلق بہت ساری باتیں بتائی ہے۔ اگر علم کی اہمیت، علم کی فضیلت اور اس کے فوائد سے متعلق ہم بات کریں گے تو اس کے فائدے دنیاوی زندگی میں بھی ہم اور آپ کو حاصل ہوں گے اور اخروی زندگی میں بھی ہم اور آپ کو حاصل ہوں گے۔ یہ علم وہ چیز ہے جو ہم اور آپ کی دنیا کو بھی بناتی ہے اور ہماری آخرت کو بھی بناتی ہے۔ یہ علم وہ چیز ہے جو ہمارے دین کی بھی حفاظت کرتی ہے، دنیا کی بھی حفاظت کرتی ہے، ہمارے اخلاق کی حفاظت کرتی ہے، ہمارے معاشرے کی حفاظت کرتی ہے، ہمارے بچوں کی حفاظت کرتی ہے۔ ہر چیز کی حفاظت اسی علم کی بنیاد پر رکھی گئی ہے کہ اگر ہم نے علم کو حاصل کیا تو پھر ہماری تمام چیزوں کی حفاظت ممکن ہے۔ اگر ہم نے صحیح علم، دین علم حاصل کیا تو پھر ہم اور آپ کو دنیا و آخرت کے اندر بے شمار فائدے حاصل ہوں گے۔ پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو جس طرح آج ہم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جس میں ہم نے علم حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے مقصد اور اس غرض سے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، تو اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بہت ہی پیاری بات بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے، جمع ہونے کا مقصد کیا ہے؟ کسی محفل میں بیٹھتے ہیں، ایک گھر میں جمع ہوتے ہیں، ان کے جمع ہونے کا مقصد کوئی دنیا کی بات کرنا نہیں ہوتا، ان کے جمع ہونے کا مقصد کوئی تجارت کی بات کرنا نہیں ہوتا، ان کے جمع ہونے کا مقصد کوئی اور مقصد نہیں ہوتا۔ کھیل کے غرض سے، لہو و لعب کے غرض سے، ہنسی مذاق کے غرض سے، اس غرض سے وہ لوگ جمع نہیں ہوتے، بلکہ وہ جمع ہوتے ہیں یتلون کتاب اللہ
ہوگا کہ وہاں پر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کریں، وَيَتَدَارَسُونَ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو پڑھیں، پڑھائیں، سمجھیں اور سمجھائیں۔ الحمدللہ آج ہم اسی غرض سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور ہر ہفتہ ہم اور آپ یہ خواتین، یہ تمام خواتین اسی غرض سے جمع ہوتی ہیں کہ قرآن کی آیتیں پڑھیں، قرآن کی آیتیں سیکھیں، اس کا معنی اور مطلب سمجھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو سمجھیں۔ اگر لوگ اس طرح جمع ہوتے ہیں، اس طرح کسی محفل میں بیٹھتے ہیں، مجلس میں بیٹھتے ہیں، تو اس سے متعلق اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، سب سے پہلا فائدہ ایسے لوگوں کو کے تعلق سے یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر سکون نازل فرماتے ہیں۔ لوگ پوری دنیا کے اندر سکون تلاش کر رہے ہیں۔ آج ہم اور آپ سکون کے لیے، سکون کی زندگی کے لیے، اطمینان کی زندگی کے لیے، چین کی زندگی کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں، پوری دنیا کی خاک چھان رہے ہیں کہ ہمیں سکون مل جائے، چین مل جائے۔ انسان اپنے بیوی بچوں کے اندر سکون کو تلاش کر رہا ہے، لیکن اسے مکمل سکون نہیں مل رہا ہے۔ تھوڑا بہت سکون ملتا ہے، لیکن مکمل سکون اسے وہاں پر نہیں ملتا ہے۔ انسان پیسہ کماتا ہے، پیسے کے اندر سکون تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مکمل سکون اسے وہاں پر بھی نصیب نہیں ہوتا۔ دنیا کے کونے کونے میں انسان پھرتا ہے، گھر سے باہر نکلتا ہے، کہیں سیر و تفریح کی جگہ پر جاتا ہے، ملک چھوڑ کر دوسرے ملک جاتا ہے کہ وہاں پر جا کر ہمیں سکون ملے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا آپ کو یہ بات بیان فرمائی کہ اگر آپ دنیا کے کسی معمولی سی گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، کسی جھوپڑے میں آپ بیٹھے ہوئے ہو، سورج کی گرمی کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہو، لیکن آپ اس وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہاں پر آپ دینی علم حاصل کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن کی آیتوں کو پڑھیں گے، قرآن کی آیتوں کو سمجھائیں گے، ایک دوسرے کو سمجھیں گے، خود بھی سمجھیں گے اور سمجھائیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے۔ سکون ہم اور آپ کو ایسی محفلوں میں تلاش کرنا چاہیے، ایسی مجلسوں میں ہم اور آپ کو سکون تلاش کرنا چاہیے۔ دنیا بھر کے ہم خاک چھانیں گے، ہمیں سکون نہیں ملے گا، چین نہیں ملے گا۔ ایسی مجلسوں کو آپ تلاش کیجئے، ایسی محفلوں کو آپ تلاش کیجئے، ایسے گھروں کو آپ تلاش کیجئے جہاں پر دین کی باتیں ہوتی ہے، دین کی باتیں ہوتی ہے، اللہ اور رسول کی باتیں ہوتی ہے۔ اور دوسرا فائدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے۔ آپ کو اب جس موقع پر، جس مقصد کی خاطر آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، آپ اس بات کو جان لیں۔ دوسرا فائدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا آپ کو یہی بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمیں گھیر لیتی ہے۔ ہم اور آپ اپنی زندگی میں، نجی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، معاشی زندگی میں، ہر چیز کے اندر، اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے تعلق سے ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت گھیر لے۔ ہم ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم کے محتاج ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحم کے اگر ہم محتاج ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں، تو پھر ایسی محفل میں آ کر بیٹھ جائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی کا وعدہ ہے کہ ایسی محفل میں بیٹھنے سے چاروں طرف سے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ایسے لوگوں کو گھیر لیتی ہے۔ اور تیسرا فائدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، ایسے لوگوں پر، ایسے لوگوں کو فرشتے اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں کہ انہیں کوئی مصیبت نہ پہنچے، انہیں کوئی مصیبت نہ پہنچے، کوئی تکلیف انہیں نہ ہو۔ فرشتے آتے ہیں اور فرشتے آ کر انہیں اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے متعلق، فرشتوں کے کام سے متعلق ایک بڑی اہم بات بتائی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی ایک جماعت کو یہ ڈیوٹی پر متعین کر دیا ہے۔ فرشتے بہت سارے ہیں، ہر فرشتے کا ایک الگ الگ کام ہے، ہر فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک کام پر مامور کر دیا ہے۔ اور فرشتوں کی ایک جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام پر رکھ دیا ہے کہ ان کا کام کیا ہے، پوری دنیا میں وہ لوگ گھومتے رہیں گے، پوری دنیا میں وہ لوگ پھرتے رہیں گے۔ پوری دنیا میں پھرنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ پوری دنیا میں پھر کر دیکھتے ہیں کہ کہاں پر ایسی مجلس بیٹھی ہوئی ہے، کہاں پر ایسی محفل لگی ہوئی ہے کہ وہاں پر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، کہاں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جہاں پر علم کی باتیں ہو رہی ہیں، دین کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جیسے ہی ایسی محفل کو وہ لوگ دیکھتے ہیں تو پھر وہ لوگ وہاں پر آ جاتے ہیں، وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں، اور وہاں پر بیٹھنے کے بعد یہ باتیں، ایسی محفل کا ذکر وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لے کر
جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں ملک میں، فلاں گاؤں میں، فلاں گلی میں، فلاں گھر کے اندر چند لوگ جمع ہوئے ہیں، چند خواتین جمع ہوئی ہیں، چند مرد حضرات جمع ہوئے ہیں، ان کے جمع ہونے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ تیرا ذکر کریں، تجھے یاد کریں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو پڑھیں اور پڑھیں، سمجھیں اور سمجھائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے سوال کرتا ہے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کو بخوبی معلوم ہے کہ وہ کس نیت سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے کہ وہ لوگ وہاں پر بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ لوگ فرشتے کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں، وہ تیرا حمد بیان کر رہے ہیں، وہ تیری بڑائی بیان کر رہے ہیں، تیری دین کی باتیں کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے سوال کرتا ہے، فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرتا ہے یہ میرے بندے یہاں پر بیٹھ کر میرے ذکر کر رہے ہیں، میری بڑائی بیان کر رہے ہیں، تسبیح بیان کر رہے ہیں، حل رعونی کیا انہوں نے مجھے دیکھا؟ کیا انہوں نے مجھے دیکھا؟ فرشتے کہیں گے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم دیکھے بغیر، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم میں سے کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا، پھر بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے اے میرے فرشتوں بتاؤ مجھے دیکھے بغیر میرے بندے اتنی میری تسبیح بیان کر رہے ہیں، اتنی میری بڑائی بیان کر رہے ہیں، اتنا میرا ذکر کر رہے ہیں، اگر وہ مجھے دیکھ لیتے، اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو پھر ان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں، فرشتے کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو پھر وہ اور بھی زیادہ تیری حمد بیان کرتے، اور بھی زیادہ تیرا ذکر کرتے، اور بھی زیادہ وقت تیری محفل میں بیٹھنے پر لگا دیتے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سوال کرے گا ماذا یسألون، وہ کیا سوال کر رہے ہیں؟ یہاں پر بیٹھ رہے ہیں، ان کے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ کس چیز کا سوال کر رہے ہیں؟ فرشتے کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تیری جنت کا سوال کر رہے ہیں، جنت کا مانگ رہے ہیں، ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سوال کرے گا حل رأوہا کیا انہوں نے جنت کو دیکھا؟ فرشتے کہیں گے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا، اس کے باوجود جنت کی طلب میں، اس کے باوجود جنت کی طلب میں وہ لوگ اتنا مگن ہیں کہ وہ تجھے یاد کر رہے ہیں، تیرا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرشتوں سے سوال کرے گا اگر وہ لوگ جنت کو دیکھ لیں گے تو پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ فرشتے کہیں گے اللہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیں گے اور بھی زیادہ تیرا ذکر کریں گے، اور بھی زیادہ جنت کے بارے میں سوال کریں گے، پھر اللہ سوال کرے گا کس چیز سے وہ پناہ مانگتے ہیں، کس چیز سے وہ لوگ دور بھاگ رہے ہیں؟ فرشتے کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، جہنم سے دور بھاگ رہے ہیں، ان کے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے جہنم کی آگ سے بچ جائیں، جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ اللہ پھر سوال کرے گا کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا؟ فرشتے کہیں گے نہیں اللہ انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا۔ اللہ پھر سوال کرے گا اگر وہ لوگ جہنم کو دیکھ لیتے، فرشتے کہیں گے اگر وہ جہنم کو دیکھیں گے تو اور بھی زیادہ جہنم سے پناہ مانگیں گے، اور بھی زیادہ جہنم سے دور بھاگیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اے فرشتوں تم سب گواہ رہنا، جو لوگ میری محفل میں یہاں پر بیٹھے ہیں، مجھے یاد کر رہے ہیں، جنت کا سوال کر رہے ہیں، جہنم کی پناہ مانگ رہے ہیں، میں نے تمام کے تمام لوگوں کی مغفرت کر دی، تمام کے تمام لوگوں کو میں نے بخش دیا۔ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان کرتے ہیں، فرشتے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں اے اللہ جتنے لوگ محفل میں جمع ہوئے تھے تمام کے تمام لوگ صرف اور صرف اس مقصد سے نہیں آئے تھے، بلکہ ان میں سے بعض لوگ کسی دنیاوی غرض سے بھی آئے تھے، بعض لوگ یہاں پر آئے تھے اس وجہ سے کہ یہاں پر انہیں کوئی دنیاوی فائدہ حاصل ہو جائے گا، انہیں کسی آدمی سے ملاقات کرنا تھا، انہیں معلوم تھا کہ فلاں دن فلاں گھر میں یہ پروگرام ہوتا ہے، اگر میں وہاں پر چلا جاؤں گا فلاں آدمی سے ملاقات ہو جائے گی، یا کوئی آدمی اس وجہ سے آ جاتا ہے کہ ہم دینی محفل میں جائیں گے، کوئی کھانے کی چیز مل جائے گی، کوئی مٹھائی مل جائے گی، کھانے کے لیے کوئی چیز ہمیں فراہم کر دی جائے گی، یا کوئی بھی اور مقصد سے ایک آدمی آیا ہوگا۔ فرشتے کہیں گے اے اللہ تمام کے تمام لوگ صرف اسی مقصد سے نہیں آئے تھے، بہت سارے لوگ کوئی اور مقصد بھی لے کر آئے تھے، پھر بھی اللہ کہے گا کوئی بات نہیں ہے، جتنے لوگ اس محفل میں شامل ہوئے تھے تمام کے تمام لوگوں کو معاف کر دو، تمام کے تمام لوگوں کو آج میں معاف کرتا ہوں۔ معافی کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیں گے۔ خواتین اسلام آپ غور کریں کہ ایک محفل میں
جس میں دین کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ایمان کو بڑھانے والی باتیں ہوتی ہیں، ایسی محفلوں کو فرشتے تلاش کرتے ہوئے آتے ہیں۔ فرشتوں کی ایک جماعت کا صرف یہی ایک کام رہ گیا ہے، یہی ایک کام ہوتا ہے، اللہ نے انہیں اسی ڈیوٹی پر مقرر کر دیا ہے کہ وہ اسی طرح ڈھونڈتے رہے، اور جیسی ایسی محفلیں انہیں نظر آتی ہیں، ایسی محفلیں دیکھتے ہیں، آتے ہیں اور اپنے پروں سے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں۔ جتنا وقت آپ یہاں پر بیٹھی رہیں گی، فرشتوں کے پروں کے سائے میں آپ بیٹھی رہیں گی۔ جتنے لوگ اس طرح کی محفلوں میں بیٹھیں گے، وہ جتنا وقت تک اس طرح کی محفل میں بیٹھیں گے، فرشتوں کے پروں کے سائے میں وہ لوگ بیٹھے رہیں گے۔ یہ تیسرا فائدہ ہوگا کہ اگر ہم اس طرح کی محفل میں بیٹھیں گے، اس طرح کی محفلوں میں شامل ہوں گے۔ چوتھا فائدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر، اللہ کے پاس جو مخلوق ہوتی ہے ان کے سامنے ایسے لوگوں کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ کے پاس کون سی مخلوق ہوتی ہے؟ یہی فرشتے ہوتے ہیں۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو میرا فلاں بندہ مجھے یاد کرنے کے لیے بیٹھا ہے، میری فلاں بندی مجھے یاد کرنے کے لیے بیٹھی ہے۔ آپ میں سے جتنے خواتین یہاں پر بیٹھے ہیں، ہر ایک کا نام لے لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے کہے گا کہ میری فلاں بندی وہاں پر بیٹھی ہے مجھے یاد کرنے کے لیے، میری فلاں بندی وہاں پر بیٹھی ہے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے، علم کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا نام ایسے لوگوں کے سامنے لے جو کہ فرشتے ہیں۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی ہی عزیز مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبھی نافرمانی نہ کرنے والی مخلوق ہے۔ ایسی مخلوق کے سامنے اللہ ہمارا نام لے گا، اور نام لینے والا بھی کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے ہم تمام کو بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا نام لے رہے ہیں۔ آپ دنیا کے اندر غور کریں، اگر کوئی گاؤں کا بڑا آدمی، کوئی MLA کسی آدمی کا نام لے لے، نام لے کر اسے یاد کر دے کہ فلاں آدمی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، فلاں آدمی کہاں پر ہے، تو انسان کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، فخر سے انسان کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ فلاں MLA نے میرا نام لے کر مجھے یاد کیا۔ ایک معمولی سا MLA ہمیں یاد کرتا ہے، ایک معمولی سا گاؤں کا بڑا آدمی ہمیں یاد کرتا ہے، ہمارا نام اس کی زبان پر آتا ہے تو ہمارا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمیں یاد کرتا ہے تو یہ ہمارے لیے کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، کتنے فخر کی بات ہے۔ میری ماؤں بہنوں، عزیز خواتین، ہم اور آپ ان تمام باتوں کو یاد رکھیں، ہم تمام اپنے ذہنوں کے اندر ان تمام احادیث کو رکھیں کہ ہم اس طرح کی دینی محفلوں میں بیٹھیں گے، علم کی محفلوں میں بیٹھیں گے، علم کو سیکھیں گے، سکھائیں گے، تو اس کے کتنے فائدے ہم اور آپ کو حاصل ہوں گے، کتنے فائدے ہم اور آپ کی زندگیوں کے اندر آئیں گے۔ یہ تمام دنیاوی فائدے ہوں گے، اسی کے ساتھ ساتھ یہ دنیاوی فائدوں کے ساتھ ساتھ دین کا فائدہ بھی ہم اور آپ کو اس علم کے حاصل کرنے سے ہوگا۔ دین کا فائدہ کس طرح سے ہوگا؟ اس کے بہت سارے پہلو ہیں، بہت سارے گوشے ہیں، بہت سارے طریقوں سے ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ علم حاصل کرنے سے ہمارے دین کا فائدہ ہوگا، ہمارے دین کی حفاظت ہوگی، ہمارے آخرت کی حفاظت ہوگی۔ اس چیز کو اگر ہم اور آپ سمجھنا چاہیں، اس چیز کو ہم اور آپ اگر سمجھنا چاہیں تو ہمیں سب سے پہلے دنیا کے اندر غور کرنا ہوگا۔ اگر ہم دنیا کے اندر غور کریں گے، دنیا کے اندر دیکھیں گے، تو ہم اور آپ اس بات کو دیکھ سکتے ہیں، ہم اور آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر آج نئے نئے قسم کے فتنے جنم لے رہے ہیں، اس دنیا کے اندر آج نئے نئے قسم کی مصیبتیں آ رہی ہیں، نئے نئے قسم کے فتین لوگ اس دنیا کے اندر جنم لے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو حدیث کے اندر یہ بات بیان فرمائی، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم اعمال کی طرف آگے بڑھو، نیک اعمال کی طرف آگے بڑھو، ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے جو فتنے رات کی تاریکی کے مانند ہوں گے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر ہم اور آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اور آپ کو اس حدیث کے اندر اس بات سے آگاہ کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر فتنے آئیں گے، ایسے فتنے آئیں گے کہ فتنوں کی وجہ سے دنیا کے اندر تاریکی چھا جائے گی۔ تاریکی کا مطلب کیا ہے؟ کہ اسلام کی روشنی، ہدایت کی روشنی
روشنی، قرآن کی روشنی ہم اور آپ کو نظر نہیں آئے گی، بلکہ تاریکی رات کی تاریکی کے مانند ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں سے ہم اور آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، اور فتنے اتنے خطرناک ہوں گے، اتنے خطرناک ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی، کہا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح میں انسان مومن رہے گا، صبح میں انسان مومن رہے گا، لیکن اس کے سامنے اتنے فتنے آئیں گے کہ شام ہوتے ہوتے وہ آدمی کافر ہو جائے گا، یا یہ کہ شام کے وقت میں وہ آدمی مومن رہے گا لیکن صبح ہوتے ہوتے وہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ ایسے فتنے آئیں گے کہ ایک دن میں انسان کے ایمان کو خراب کر دیں گے، ایسے فتنے آئیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان فتنوں کو مثال دیتے ہوئے بیان فرمایا۔ ان فتنوں کے بارے میں صحابہ سے سوال کرتے ہیں، اے صحابہ کیا تم میں سے کوئی آدمی فتنوں کے بارے میں جانتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیثوں کے اندر بیان فرمایا؟ ایک صحابی اٹھتے ہیں، اٹھ کر کہتے ہیں اے عمر رضی اللہ عنہ میں جانتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں جو حدیث بیان فرمائی ہے، فتنوں کے بارے میں جو باتیں بیان فرمائی ہے، میں ان باتوں کو جانتا ہوں۔ پھر وہ صحابی بیان فرماتے ہیں فطرۃ الرجل فی المال والاہل، ایک آدمی کے لیے اس کے مال میں فتنہ رکھا گیا ہے، ایک آدمی کے لیے اس کے اہل و عیال میں فتنہ رکھا گیا ہے۔ حضرت عمر بیان فرماتے ہیں میں ان فتنوں کے بارے میں سوال نہیں کر رہا ہوں، انسان کے مال کے اندر جو فتنہ ہے اس فتنے کے بارے میں سوال نہیں کر رہا ہوں، انسان کے اہل و عیال میں جو فتنہ ہے اس کے بارے میں سوال نہیں کر رہا ہوں، ولیکن اسأل عن الفتن التي تموج كموج البحر، میں ایسے فتنوں کے بارے میں سوال کر رہا ہوں جو فتنے سمندر کے موج کی طرح آئیں گے۔ آپ اگر سمندر گئے ہوں گے، سمندر کو کبھی آپ نے دیکھا ہوگا تو وہاں پر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ موج کس طرح آتی ہے، لہریں کس طرح آتی ہے، جسے ہم عام زبان میں لوٹ کہتے ہیں، لوٹ جسے ہم اور آپ کہتے ہیں۔ سمندر کے اندر جو موجیں آتی ہیں وہ موجیں کس طرح آتی ہے، یہی مثال حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دی۔ میں ان فتنوں کے بارے میں سوال کر رہا ہوں جو فتنے سمندر کی موجوں کی طرح آئیں گے۔ موج کیسے آتے ہیں؟ ایک موج آتی ہے، وہ موج ختم ہوتی ہی کہ نہیں، پھر دوسری موج آ جاتی ہے، دوسری موج مکمل طور پر ختم ہوتی نہیں، پھر تیسری موج آ جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی موجیں آتی ہے، پھر اچانک سے ایک بڑی موج آتی ہے، یعنی کہ ایک سیکنڈ کا بھی اس کے اندر فاصلہ نہیں ہوتا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی موجیں نہیں تھمتی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی موجیں نہیں رکتی۔ اسی طرح آخری ایام میں فتنے آئیں گے، فتنے سر اٹھائیں گے، ایک فتنہ آئے گا، وہ فتنہ ختم ہوگا کہ نہیں، پھر دوسرا فتنہ آ جائے گا، دوسرا فتنہ ختم ہونے سے پہلے تیسرا فتنہ آئے گا، چھوٹے چھوٹے فتنے آتے رہیں گے، پھر اچانک سے ایک بڑا فتنہ آ جائے گا۔ ایسے فتنوں کے دور میں آج ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، ایسے فتنوں کے دور میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، ایسے فتنوں کے دور میں آج ہم اور آپ جی رہے ہیں۔ ایسے فتنوں سے اگر ہم اور آپ کو بچنا ہے تو پھر صرف دین علم ہم اور آپ کو بچا سکتا ہے۔ یہ فتنوں کی بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، فتنوں کے بارے میں جو مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی، فتنوں کے بارے میں یہ بات بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ان فتنوں سے اگر ہم اور آپ بچنا چاہتے ہیں، ان فتنوں سے اگر ہم اور آپ اپنے دامن کو پاک رکھنا چاہتے ہیں، کہ اگر ہم ان فتنوں کے دور میں بھی صبح میں بھی مومن رہنا چاہتے ہیں، شام میں بھی مومن رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا کہ ان فتنوں کے اندر آدمی صبح میں مومن رہے گا تو شام میں کافر ہو جائے گا، لیکن ان فتنوں سے، ایسی فتنوں سے ہم بچنا چاہتے ہیں، 24 گھنٹے ہم ایمان کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو پھر ایک ہی چیز ہے جو ہم اور آپ کو ان فتنوں سے روک سکتی ہے، وہی دینی علم ہے، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں۔ یہ علم اگر ہم اور آپ حاصل کریں گے تو پھر ان تمام فتنوں سے ہم اور آپ بچ سکتے ہیں۔ کیسے ہم اور آپ ان فتنوں سے بچ سکتے ہیں؟ یہ علم کیسے ہمیں فتنوں سے بچائے گا؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں الفتن اذا اقبلت عرفها كل عالم واذا ادبرت عرفها كل جاہل۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ فتنے جیسے ہی جنم لیتے ہیں، کوئی ایک نیا فتنہ جیسے ہی سر اٹھاتا ہے تو علماء فوراً اس فتنے کو جان لیتے ہیں، علماء فوراً بھانپ لیتے ہیں کہ یہ آدمی جو بات لے کر اٹھ رہا ہے، یہ آدمی جس چیز کی دعوت دے رہا ہے، جس چیز کی بات کی طرف، جس بات کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، یہ کوئی معمولی دعوت نہیں ہے، یہ قرآن کی دعوت نہیں ہے، یہ حدیث کی دعوت نہیں ہے، یہ دین علم کی دعوت نہیں ہے، بلکہ یہ آدمی ایک فتنے کی طرف دعوت دے رہا ہے، لوگوں کو فتنے کے اندر یہ آدمی مبتلا کرنے والا ہے۔ فوراً ایک عالم جان لیتا ہے،
اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں وَإِذَا أَدْبَرَتْ عَرَفَهَا كُلُّ جَاهِلٍ، اور جیسے فتنہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر تمام جاہلوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ فتنہ تھا، جس چیز کے اندر ہم اور آپ مبتلا ہو گئے تھے یہ فتنہ تھا۔ یہ عام لوگوں کو بعد میں پتہ چلتا ہے لیکن علماء کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ جیسے ایک آدمی سر اٹھاتا ہے، ایک نئی بات لے کر آتا ہے، ایک فتنے کی بات لے کر آتا ہے، علماء فوراً اسے جان لیتے ہیں۔ کیسے جان لیتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس علم ہوتا ہے، علم کی روشنی میں وہ جان لیتے ہیں۔ کوئی بھی آدمی ایک نئی بات لے کر آتا ہے جو دین کے اندر لوگوں کے ایمان کے لیے فتنے کا سبب بن سکتا ہے تو ایک عالم اس کی بات کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں تول کر دیکھتا ہے کہ یہ بات قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہاں تک صحیح ہے، یہ بات قرآنی آیتوں کے کہاں تک موافقت رکھتی ہے اور کہاں تک یہ بات حدیث کی باتوں کی موافقت رکھتی ہے۔ اور عالم جب قرآن اور حدیث کی روشنی میں اسے پرکھ کر دیکھتا ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اسے تول کر دیکھتا ہے تو پھر اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی دین کی بات نہیں ہے، یہ قرآن کی بات نہیں ہے، یہ حدیث کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک فتنے کی بات ہے، ایک ایسی بات ہے جو لوگوں کے ایمان کے لیے خطرہ بنے گی، جو لوگوں کے ایمان کو فتنے کے اندر مبتلا کرے گی۔ یہ ایسی بات ہے جو لوگوں کے دلوں کے اندر شکوک اور شبہات کو ڈالے گی۔ حاضرین، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو بات بیان فرمائی ہے اس سے ہم اور آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فتنے سے بچنے کے لیے ہم اور آپ کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا، چند مثالوں کے ذریعے سے ہم جان سکتے ہیں، یہ چند مثالوں کے ذریعے سے ہم پہچان لیں گے کہ کیسے ایک عالم، ایک علم والا فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے اور لوگوں کو بھی فتنوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ علم کیسے لوگوں کو فتنوں سے بچا کر رکھتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور میں ایک نیا فتنہ سر اٹھایا تھا۔ بہت سارے فتنے ہیں، جیسا کہ ہم نے کہا کہ فتنے ہر دن آتے رہیں گے، روزانہ آتے رہیں گے، لیکن چند بڑے بڑے فتنے تاریخ کے اندر آئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک نیا فتنہ آیا، فتنہ خلق قرآن کے نام سے۔ یعنی یہ قرآن جو ہے، جس قرآن کے ہم اور آپ تلاوت کرتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اہل سنت کا موقف ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ یہ جو لوگ سلف ہیں، اسلاف ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ لیکن ایک نیا فتنہ آیا، وہ لوگ یہ کہنے لگے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں بلکہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اسی کو فتنہ خلق قرآن کہتے ہیں۔ جیسے یہ فتنہ سر اٹھاتا ہے، اس دور کے تمام علماء کرام اس فتنے کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں، اس فتنے کے خلاف بولنے لگتے ہیں، لیکن یہ فتنہ اتنا لوگوں کے اندر عام ہو جاتا ہے، اتنا عام ہو جاتا ہے کہ اس دور میں جو بادشاہ تھے وہ بادشاہ بھی اس فتنے کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ بادشاہ بھی اس بات کو مان لیتے ہیں کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں بلکہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ تو تمام کے تمام علماء کرام اس فتنے کو بھانپ کر اس فتنے سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس فتنے سے جو بادشاہ تھے اس دور کے، ان بادشاہوں کو بھی اس فتنے سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ فتنہ بہت عام ہو چکا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس فتنے سے اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے اور بہت سارے علماء کرام ایسے مجبور ہو جاتے ہیں کہ بادشاہوں کے سامنے اس کے خلاف فتویٰ دینے کے لیے بھی ڈرنے لگتے ہیں۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنت والجماعہ، یہ کبھی بھی بادشاہوں کے سامنے یہ فتویٰ دینے سے نہیں ڈرتے ہیں، یہ بات کہنے سے نہیں ڈرتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف ایک فتنہ ہے، یہ صرف اور صرف ایک غلط بات ہے، یہ قرآن اور حدیث کے خلاف بات ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو قید خانے میں ڈالا گیا، جیل کے اندر بند کر دیا گیا کہ وہ لوگ کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو تسلیم کر لیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو مان لیں کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی اس بات کو نہیں مانے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس قرآن اور حدیث کا علم موجود تھا، قرآن اور حدیث کا علم تھا۔ یہ علم
جو علم ان کے پاس موجود تھا، یہ علم انہیں اس بات سے روک رہی تھی کہ وہ اس فتنے کو قبول کر لے، اس فتنے کا وہ شکار ہو جائے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو قید کے اندر ایسی سزائیں دی جاتی تھی، ایسے مار مارے جاتے تھے کہ تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اگر انہیں جو مار مارا جاتا تھا، وہ مار اگر کسی ہاتھی پر بھی مار دیا جاتا، وہ ہاتھی دھڑام سے زمین پر گر جاتا۔ ایسے سخت سے سخت کوڑے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پیٹھ پر مارے جاتے تھے، لیکن ان کا علم تھا جس نے انہیں اس فتنے سے دور رکھا، وہ کبھی بھی اس بات کو نہیں مانے۔ اس کے ذریعے سے ہم اور آپ کو کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ علم انسان کو فتنوں سے بچا کر رکھتی ہے۔ اسی طرح ایک بہت ہی عظیم فتنہ آیا، ایک بہت ہی بڑا فتنہ آیا۔ آج بھی یہ فتنہ ہمارے ملک کے اندر، ہمارے ریاست کے اندر، آندھرا پردیش کے اندر بہت ہی شور کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ کون سا فتنہ؟ فتنہ انکار حدیثوں کو انکار کرنے کا فتنہ۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو یہ بات کہہ رہے ہیں، بلکہ پہلے بھی تھے جو کہتے تھے کہ ہمیں صرف قرآن کی ضرورت ہے، حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم قرآن پر عمل کریں گے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے، دین پر عمل کرنے کے لیے ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فتنہ آیا، جیسے ہی لوگ اس بات کی تشہیر کرنے لگے، اس بات کی طرف دعوت دینے لگے، علماء آگے آ کر جن کے پاس علم تھا، انہوں نے فوراً اس فتنے کو بھانپ لیا، اور بھانپ کر فوراً ان لوگوں نے اس کا تدارک کیا، اس فتنے کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ یہ فتنہ ایسے ہی نہیں آ گیا، بلکہ شروع میں لوگوں نے چند ایسے فارمولے بنائے، چند ایسے اصول بنائے جس کے ذریعے سے چند حدیثوں کا انکار کیا جا سکے، چند حدیثوں کو ٹھکرایا جا سکے، چند حدیثوں کو چھوڑا جا سکے۔ اس طرح سے نئے فارمولے بناتے گئے، نئے اصول بناتے گئے، اور پھر آخر میں اس مرحلے پر پہنچ گئے کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کافی ہے۔ حاضرین، خواتین اسلام، جیسے یہ فتنہ آیا، شروع کے مرحلے میں جیسے یہ فتنہ تھا، اسی وقت علماء نے اس فتنے کو بھانپ لیا، علماء نے جان لیا کہ بہت ہی بڑا فتنہ بننے والا ہے۔ یہ جو شکوک لوگوں کے دل کے اندر آ رہے ہیں، یہ کوئی معمولی شک نہیں ہے، یہ کوئی معمولی شبہ نہیں ہے، بلکہ یہ چیز لوگوں کو بہت دور لے کر جائے گی، یہ گمراہی کے اندر لوگوں کو لے کر جائے گی، یہ گمراہی لوگوں کو بہت دور تک لے کر جائے گی۔ جیسے ہی لوگ اس فتنے کے اندر پڑتے گئے، اس فتنے میں مبتلا ہوتے گئے، علماء لوگوں کو اس چیز سے روکتے گئے، علماء لوگوں کو اس فتنے سے آگاہ کرتے گئے، اور پھر الحمدللہ لوگ آئے، لوگوں کو علماء نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، علم کی روشنی میں یہ باتیں بتائی، جس کے ذریعے سے فتنہ ختم ہو گیا۔ چونکہ فتنہ آج بھی ہمارے ملک کے اندر، ہماری ریاست کے اندر، بلکہ شہر وجےواڑا کے اندر بھی یہ فتنہ موجود ہے، تو اس سے متعلق چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو کہ اس فتنے کے ذریعے، اس فتنے سے ہم علم کے ذریعے سے کیسے باہر نکل سکتے ہیں، کیونکہ ہماری اصل بات یہی ہے کہ فتنوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ یہ علم ہی ہم اور آپ کو فتنوں سے بچا سکتا ہے۔ کیسے یہ علم ہمیں اس فتنے سے بچا سکتا ہے، کیسے صحیح علم، دینی علم ہمیں اس فتنے سے بچا سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھیں جس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی۔ اللہ کے نبی نے پہلے ہی یہ بات بیان فرما دی تھی، الا یوشک رجل شبعان متکئ علی اریکتہ۔ یاد رکھو ایک زمانہ آنے والا ہے، ایک دور آنے والا ہے، ایک وقت آنے والا ہے۔ وہ کون سا وقت ہوگا؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اس وقت ایک آدمی پیٹ بھر کر آرام کے ساتھ، چین کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا رہے گا، اپنے تکیے کو ٹیک لگا کر بیٹھا ہوگا، پیٹ بھرا آدمی ہوگا۔ اللہ کے نبی نے یہ پورے الفاظ حدیث کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ سنو، ایک ایسا دور آئے گا کہ ایک آدمی پیٹ بھر کر ٹیک لگا کر بیٹھا ہوگا، اور ٹیک لگا کر کیا کہے گا؟ وہ آدمی کہے گا ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ضرورت نہیں ہے، جو بات قرآن کے اندر موجود ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے، جو حکم قرآن کے اندر ہے وہ حکم ہمارے سامنے لے کر آؤ، وہی ہمارے لیے کافی ہے، حدیثوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، سنو، اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کو روک دیا تھا، اس فتنے کا تدارک کر دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا، یاد رکھو جس چیز کو میں حرام کرتا ہوں وہ اس کے برابر ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی حرام کرتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھو جس چیز کو میں حلال کرتا ہوں وہ اس کے برابر ہے جو اللہ تبارک و تعالی حلال کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی حکم اللہ کی طرف سے آئے یا کوئی حکم
حکم اللہ کے نبی کی طرف سے آئے دونوں حکم کا ایک ہی مرتبہ ہوگا، دونوں ایک ہی رتبے کے اندر ہوں گے، ایک ہی مرتبے کے اندر ہوں گے۔ لیکن یہ منکرین حدیث، یہ حدیثوں کو انکار کرنے والے جب حدیثوں کا مکمل انکار کرتے ہیں تو پھر وہ لوگ اس حدیث کو کیوں کر مانیں گے، کیوں کر مانیں گے؟ لیکن علم والوں نے علم کی بنیاد پر ہی ان کے فتنے کو روکا ہے، ان کے فتنوں کا جواب دیا ہے۔ ان کے فتنوں کا جواب ہمیں اور آپ کو قرآن کے اندر ہی ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ بات بیان فرمائی، قرآن کے اندر یہ بات بیان فرمائی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اے لوگوں یاد رکھو جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے اس بات کو لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں روکے اس چیز سے رک جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کے اندر یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ تمہیں نبی کی بات لینی ہے۔ اب جو لوگ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، ہم قرآن کو ماننے والے ہیں۔ تو اگر تم قرآن کو ماننے والے ہو، اگر تمہارے پاس صحیح علم ہوتا تو خود قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور کھلے الفاظ میں اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ رسول جو چیز تمہیں دے رہے ہیں ان چیزوں کو لے لو۔ رسول ہم اور آپ کو کیا دے رہے ہیں؟ رسول ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ پیسہ دے رہے ہیں، درہم و دینار دے رہے ہیں، جائیداد دے رہے ہیں۔ دنیا کی کون سی چیز رسول ہمیں دے رہے ہیں؟ رسول تو ہم اور آپ کو صرف اور صرف علم دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یہ بات بیان فرمائی، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یعنی نبی جو چیز چھوڑ کر جائیں گے وہ چیز کون لیں گے؟ علماء لیں گے۔ اور نبی کی وراثت کیا ہے؟ یہ بات بھی اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر بیان فرما دی کہ نبی اپنے بعد درہم اور دینار کو چھوڑ کر نہیں جاتے۔ نبی جو چیز چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صرف اور صرف علم ہوتا ہے۔ تو نبی ہم نے کیا دیا ہے؟ نبی نے ہمیں علم دیا ہے۔ نبی کا علم ہمارے پاس کس چیز کی روشنی میں موجود ہے؟ حدیثوں کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر ان کے پاس صحیح علم ہوتا، اگر انہوں نے قرآن کو صحیح سے پڑھا ہوتا تو وہ لوگ اس بات کا اقرار کر لیتے کہ ہاں ہمیں قرآن کے ساتھ حدیث کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ جس قرآن کو ہم مان رہے ہیں اسی قرآن کے اندر اللہ نے یہ بات بیان فرمائی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے رسول تمہیں روکتے اس سے رک جاؤ۔ اور رسول جو چیز ہمیں دے رہے ہیں وہ کون سی چیز دے رہے ہیں؟ کیا رسول اپنے خواہش کی طرف سے کوئی بات کہتے ہیں؟ کیا رسول اپنے پسند کی بات لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی قرآن کے اندر صاف الفاظ کے اندر کہہ دیا، کہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ رسول اپنی خواہش کی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے۔ رسول کی زبان کھلتی ہے، اگر وہ شریعت کا حصہ بنتی ہے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، رسول اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ جو بھی بات کہتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کھلے الفاظ میں بات کہہ دی کہ رسول اپنی طرف سے اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے، بلکہ رسول کی ہر بات وحی ہوتی ہے۔ اس طرح اگر ہم قرآن کے اندر دیکھتے جائیں تو کئی ایسی آیتیں ہیں، بے شمار آیتیں ہیں جن آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو یہ بات بیان فرمائی ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اس طرح کی بہت ساری آیتیں جن آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول کی بھی اطاعت کریں۔ اگر جو لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے بلکہ صرف قرآن کی ضرورت ہے، وہ صرف اور صرف ان کا دعویٰ بے بنیاد ہے، علم کی بنیاد پر ان کا دعویٰ نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس تھوڑا بھی علم ہوتا، اگر ان کے پاس تھوڑا بھی علم ہوتا تو انہیں یہ بات معلوم ہو جاتی کہ انہیں قرآن کے ساتھ حدیث کی بھی ضرورت ہے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت بھی ان کی زندگیوں کے اوپر لازم ہے اور ضروری ہے۔ لیکن وہ لوگ اس فتنے کا شکار کیوں ہو گئے؟ آج بہت سارے لوگوں کے سامنے وہ لوگ کچھ قرآن کی آیتیں رکھ کر لوگوں کو اس فتنے کے اندر، لوگوں کو اس فتنے کی طرف لے جا رہے ہیں کہ وہ صرف قرآن کو مانیں، حدیث کا انکار کر دیں۔ فتنہ انکار حدیث کے اندر بہت سارے لوگ مبتلا ہو رہے ہیں۔ کیوں؟
علم نہ ہونے کی وجہ سے جو بات ہم نے شروع میں کہی کہ صرف یہی ہے کہ علم ہے جو لوگوں کو، جو انسانوں کو فتنوں سے بچا سکتا ہے، تو یہ علم کی بنیاد پر علماء نے فتوے دیے، علم کی بنیاد پر علماء نے اس فتنے کا مقابلہ کیا اور اس فتنے کا جواب دیا۔ اگر ہم اس کے بارے میں بات کرتے جائیں، جو فتنہ انکار حدیث ہے، انکار حدیث کا جو فتنہ ہے، اس کے بارے میں اگر ہم بات کرتے جائیں تو بات بہت لمبی ہو سکتی ہے۔ صرف دو تین باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی جس سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ کیسے ایک علم قرآن کا علم، صحیح علم انسان کو ان فتنوں سے دور رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور فتنے کی مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جو قریب میں ایک فتنہ آیا، ایک آدمی آیا، وہ آ کر کہنے لگا کہ قرآن سے 20/6 آیتیں ہٹا دی جائے، 20/6 یا 20/7 آیتیں اس نے کہا کہ یہ آیتیں قرآن کا حصہ نہیں بن سکتی، قرآن سے ان آیتوں کو ہٹا دینا چاہیے۔ اس نے ایک فتنہ لوگوں کے درمیان رکھ دیا، اس نے ایک نئی بات لوگوں کے درمیان رکھ دی اور کہا کہ 26 یا 27 آیتیں جو بھی ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، یہ بعد میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو خلیفہ بنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلیفہ ہے، جو بادشاہ ہے، ان لوگوں نے قرآن کے اندر ان آیتوں کو داخل کر دیا، یعنی یہ آیتیں قرآن کا حصہ نہیں، یہ آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں۔ اس طرح سے ایک نیا فتنہ لے کر ایک آدمی سامنے آ گیا۔ اگر لوگوں کے پاس صحیح علم نہیں ہوتا، لوگوں کے پاس قرآن کا صحیح علم نہیں ہوتا تو پھر کیسے لوگ اس کا مقابلہ کر سکتے؟ علماء نے اس فتنے کا بھی مقابلہ کیا، اس فتنے کا بھی منہ توڑ علماء نے جواب دیا۔ اس فتنے کا جواب قرآن کے اندر خود موجود ہے۔ وہ آدمی جن 26 اور 27 آیتوں کو کہہ رہا ہے کہ ان آیتوں کو قرآن سے نکال دیا جائے، باقی جن آیتوں کو وہ آدمی مان رہا ہے، انہی آیتوں کے اندر ایک آیت یہ بھی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیگر تمام آسمانی کتابوں کے بارے میں اللہ نے یہ گارنٹی نہیں لی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لی۔ اور بھی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر نازل کی، اور بھی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دنیا کے اندر آئیں، لیکن صرف اور صرف قرآن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی اور کہا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگر علماء نہ ہوتے، اگر علم والے نہ ہوتے تو پھر اس آدمی کے فتنے کا شکار ہو جاتے، کیونکہ وہ آدمی جس طرح سے ان آیتوں کا معنی توڑ مروڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے، تو ایک معمولی آدمی جس کے پاس علم نہیں ہے وہ آدمی یہی سمجھے گا کہ ہاں ایسی بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کہہ سکتا، ان چیزوں کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم نہیں دے سکتا۔ اس طرح سے وہ لوگ اس کی باتوں کا شکار ہو جاتے۔ کون لوگ؟ جن کے پاس علم نہیں۔ لیکن اگر علم ہوتا تو فوراً وہ علم والا یہ کہتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی ذمہ داری لی ہے، اس قرآن کے ہر ایک آیت کی اللہ نے ذمہ داری لی ہے، اس قرآن کے ہر ایک حرف کی اللہ نے ذمہ داری لی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے ہر ایک حرکت کی اللہ نے ذمہ داری لی ہے۔ اگر ایک جگہ پر زبر ہے تو اللہ نے اس کی بھی ذمہ داری لی ہے کہ کل قیامت کے دن تک یہاں پر زبر ہی رہے گا، اگر کہیں پر زیر ہے تو قیامت تک وہ زیر ہی رہے گا۔ اللہ نے جب اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے تو پھر کیسے کوئی آدمی اس قرآن کے اندر تبدیلی کر سکتا ہے؟ کیسے کوئی آدمی بعد میں آ کر اس قرآن کے اندر آیتوں کو اضافہ کر سکتا ہے، یا کوئی آدمی آ کر اس قرآن کے آیتوں کو کم کر سکتا ہے؟ کوئی بھی آدمی اس طرح کا کام نہیں کر سکتا۔ یہ بھی ایک نیا فتنہ تھا، ایک فتنہ اس دنیا کے اندر آیا تھا جس کا جواب علم کی بنیاد پر علم والوں نے دیا۔ ان تمام مثالوں سے میں نے صرف 2-3 مثالیں آپ کے سامنے رکھی کہ فتنوں سے کیسے علم والے علم کی بنیاد پر کیسے ان فتنوں سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے شروع سے یہ بات کہی ہے کہ علم کے ذریعے سے علم کے ہم اور آپ کو بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے، دنیاوی فائدے بھی ہم اور آپ کو حاصل ہوں گے، اخروی فائدے بھی ہم اور آپ کو حاصل ہوں گے۔ اس علم کے ذریعے سے ہمارا دین بھی محفوظ رہے گا، ہماری دنیا بھی محفوظ رہے گی، اس علم کے ذریعے سے ہمارے اخلاق بھی محفوظ رہیں
رہیں گے ہمارا دین بھی محفوظ رہے گا، اس علم کے ذریعے سے ہماری ہر چیز محفوظ رہے گی، اس علم کے ذریعے سے دنیا کے اندر بھی ہمیں کامیابی ملے گی، اسی علم کو حاصل کرنے سے آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے ہم اور آپ کو ہر قسم کی کوشش کرنی چاہیے۔ علم حاصل کرنے کے لیے جتنے آج الحمدللہ ترقی یافتہ دور ہے، ترقی یافتہ دور ہے، اس دور کے اندر نئی نئی ٹیکنالوجی آئی ہے جس کے ذریعے سے ہم کسی بھی طریقے سے علم کو پھیلا سکتے ہیں۔ آج یہ جو زوم آیا ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم کوئی دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر پوری دنیا کو ہم اپنی باتیں سنا سکتے ہیں، یا ایک کمرے میں بیٹھ کر ہم نے کچھ باتوں کو ریکارڈ کر دیا، پھر اسے یوٹیوب پر ڈال دیا، فیس بک پر ڈال دیا، واٹس ایپ پر ڈال دیا، پوری دنیا ہماری باتوں کو سن سکتی ہے۔ اس ٹیکنالوجی کو ہم اور آپ استعمال کریں۔ آج آپ یوٹیوب پر جائیں، علم حاصل کرنا چاہیں، بہت سارے علماء کی تقریریں موجود ہیں، واٹس ایپ پر کئی ایسے گروپ موجود ہیں جس کے اندر صرف اور صرف علم کی باتیں آتی ہیں، علم کے آڈیوز آتے ہیں، لکھی ہوئی باتیں آتی ہیں، ویڈیو کی شکل میں باتیں آتی ہیں۔ فیس بک میں بہت سارے ایسے پیج موجود ہیں جس کے اندر آپ کو بہت سارا علم ملتا ہے۔ اسی طرح محلے کے اندر بھی اس طرح کے اجتماعات کا اہتمام کیا جاتا ہے، کہیں پر منگل کے دن اہتمام کیا جا رہا ہے، کہیں پر چہارشنبے کا اہتمام کیا جا رہا ہے، کہیں پر اتوار کے دن اہتمام کیا جاتا ہے، اور شریعت کے اندر تو الحمدللہ جمعہ کے دن کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یہ تمام چیزیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اور آپ علم حاصل کر سکیں۔ بہت سارے کلاسز بھی رکھے جا رہے ہیں، 1 سال کا کلاس رکھا جا رہا ہے، 3 سال کے ڈپلوما کورسز رکھے جا رہے ہیں، تاکہ لوگ یہ 1 سال کے اندر 3 سال کے اندر بنیادی باتیں سیکھ سکیں، قرآن اور حدیث کی بنیادی تعلیمات سیکھ سکیں۔ اس علم کو ہم اور آپ حاصل کریں۔ علم کو حاصل کرنے کے جتنے سورسز ہم اور آپ کو آج مل رہے ہیں ان تمام سورسز سے ہم اور آپ فائدہ اٹھائیں، فائدہ اٹھا کر علم کو حاصل کریں۔ بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اور آپ کو علم کے ذریعے سے بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے۔ یہ علم ہمیں صرف اور صرف فائدے کی طرف ہی لے جائے گا۔ اس علم کے اندر ہم اور آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اسلاف کی زندگی آپ اٹھا کر پڑھیں گے تو اسلاف نے بہت ساری محنتیں کی، بہت جد و جہد کی، بہت قربانیاں دی، بہت قربانیاں دے کر انہوں نے اس علم کو حاصل کیا، بہت قربانیاں دینے کے بعد انہوں نے اس علم کو حاصل کیا۔ آج الحمدللہ بغیر قربانیوں کے دیے ہوئے، بغیر کسی مصیبت کے، بغیر کسی پریشانی کے، آسانی کے ساتھ گھر بیٹھے الحمدللہ ہم اور آپ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم اور آپ یہ جو بھی الحمدللہ ہم اور آپ کو یہ جو بھی الحمدللہ سہولیات ہم اور آپ کو مل رہی ہیں ان سہولیات سے فائدہ اٹھائیں، ان سہولیات کو غنیمت جان کر علم حاصل کرتے رہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دینی علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، قال اللہ اور قال الرسول کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جتنے بھی اس طرح کی دینی مجلسیں، دینی محفلیں قائم ہوتی ہیں ان مجلسوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ آج نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے جو سہولیات علم کو حاصل کرنے کی ہم اور آپ کے سامنے ہیں ان تمام سہولیات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی جتنے لوگ آج اس طرح مختلف قسم کے وبائی بیماریاں آج دنیا کے اندر آئی ہیں یہ تمام وبائی امراض سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی حفاظت فرما۔ جو بھی لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں ان کے قبروں کو نور سے منور فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے گناہوں کو، ان کے سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔